عام لوگوں کے لیے بہت بڑی خبر آئی ہے جو چلتے ہوئے طواف کعبہ کو افواہوں کے ذریعے یہ پروو کرنے پہ تلے ہوئے تھے کہ طواف روک دیا گیا ہے، حالانکہ جو اپر سائٹس تھیں وہاں طواف چل رہا تھا اور کچھ اسپریڈ شیٹ رکھنے کے لیے اور صفائی کی غرض سے بند کیا تھا، لیکن اس کو پوری دنیا کے میڈیا نے اپنی نفرت کے لیے اس کو استعمال کیا۔ تو اب بہت بڑی خبر آ گئی ہے، اب جو ہیٹرز ہیں، جو نمک حرام لوگ ہیں، یہ ایک ایسی قوم ہے نمک حرام لوگ جن کا مذہب، قومیت، ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ نیوز دیکھ کے پیٹ میں ضرور ان کی مروڑ ہوگی، لیکن میں پوسٹ کروں گا، اور اب نئے ٹاپک پہ یہ لوگ جائیں گے، نئی افواہیں ڈھونڈیں گے، کیونکہ ان کے دل میں جو بغض ہے نا، جو دل میں نفرت ہے اور غریبی کی وجہ سے جو پھٹکار ہے، اس کی وجہ سے یہ کبھی پیچھے ہٹیں گے نہیں۔ تو بہرحال یہ نیوز ہے، یہ urdunews.com ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے لی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو کھول کے میں دکھا دیتا ہوں، کیونکہ اتنا تو آپ لوگ پڑھنے کے لیے تو لگاؤ گے نہیں مائنڈ، کیونکہ آپ لوگوں کی مطلب کی نیوز نہیں ہے، آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا، پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی ہوگی یہ نیوز دیکھ کے۔ مسجد الحرام میں مطاف کھولنے کا شاہی فرمان جاری۔ شیخ عبدالرحمن سدیس نے احتیاطی طریقہ کار اور مسجد الحرام کے کارکنوں کے ساتھ تعاون پر بھی زور دیا۔ یہ پوری نیوز ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ یہ urdunews.com آفیشیل ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، 7 مارچ سیٹرڈے آج کی نیوز ہے۔ اب اس میں بہت سارے لوگوں کو مجھے پتہ ہے موت پڑ جانی ہے، اور شام تک نئی افواہیں لے آئیں گے اور اس کے اوپر بکواس شروع کریں گے۔ ان چیزوں پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا، ان کا ان چیزوں سے کیا لینا دینا ہے؟ پہلے کوئی مجھے یہ سمجھا دے کہ ان کا کیا لینا دینا کیا ہے یہ اجانب کا، یہ 2% کے لوگ جو یہاں کے نیشنل بھی نہیں ہیں، نیشنل تو خیر ہم بھی نہیں ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم جو ہے نا یہاں کی پولیٹکس کے اوپر بات نہیں کرتے، ہم یہاں پہ یہاں کی پالیسیز کیا بن رہی ہیں اس کے اکارڈنگ قانون کا احترام کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ لیکن یہ حرام زدگی جو اگر آپ کو دیکھنی نا کہ یہاں رہتے ہوئے کون نمک حرام لوگ ہیں، تو کبھی اٹھا کے دیکھنا کمنٹس میں، نفرت کرنے کے لیے سب سے زیادہ حرام زدگی کرنے والی جو قوم ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی، اور وہ ہر جگہ کے ہیں، بنگال کے بھی نظر آتے ہیں، نیپال کے نظر آتے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، انڈیا کے ہیں، پاکستان کے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ عربیوں کو یہ ہماری لینگویج آتی نہیں ہے، اور جو جس طرح کے جھوٹے ٹائٹلز لگا کے لوگ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک بار دیکھ لینا ایک بار، ٹھیک ہے، اپنے مسائل چھوڑ کے، اپنے تمام مسائل چھوڑ کے آپ کو عربیوں کے مسائل اگر اچھے لگتے ہیں تو بیسکلی آپ کی فلاپ ہے، آپ کی ناکامیابی ہے، آپ ناکام فرسٹریٹڈ لوگ ہیں، آپ زندگی سے ہارے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے ریالوں میں کمانے آتے ہیں، آپ لوگوں کی کرنسی کے کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں کا یہ بغض اور نفرت نظر آتی ہے۔ میں تو صاف بولتا ہوں، کوئی انسان کا بچہ مجھے یہ بتا دے، یہ عام معاملات، یہ جو سیاسی معاملات ہیں اس میں عام آدمی کا کیا لینا دینا ہے؟ ہر فلاپ بندہ، ہر 2% کا بندہ پرچون کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، سیلون کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، میکینک ہے، وہ اپنا کام چھوڑ کے سیاسی معاملات پہ اپنی ٹوئی گھسائے گا، اور ان چیزوں پہ ان کو اچھی طرح پتہ ٹائم ویسٹ ہے، ہونا کچھ نہیں ہے۔ ایٹ دی اینڈ باتیں نکلتی یار مسلمانوں کا حال کہیں پہ بھی اچھا نہیں ہے، تو جب نہیں اچھا تو اپنا کام کر بے، اپنی پروڈکشن بڑھا، کس بات سے تم لوگوں کو ہمیشہ دوسروں کے کیا کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانی ہوتی ہے؟ اپنا کام ڈھنگ سے ہوتا نہیں، ہمیشہ جو بڑے امیر کبیر لوگ ہیں ان کے بارے میں یہودی سازش فلاں فلاں کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہو۔ شرم کرو، کچھ اپنے مسائل دیکھو، اپنے ملک کے مسائل سلجھاؤ۔ عربیوں کی ہمیشہ جب دیکھو عربیوں کے خلاف بولنا تم لوگوں کا جیسے مذہبی فریضہ ہو، استغفر اللہ، تھو ہے تم لوگوں پہ یار، سیریسلی۔